ذہن میں رکھیں مناظرہ کے اندر تین جو سوالات ہیں وہ اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں. ایک منع، دوسرا نقص، تیسرا مواخذہ. پھر ان میں سے جو منع ہے وہ بکثرت وارد کیا جاتا ہے. نیز منع کا ایراد سہل ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں میں سے منع کی تعریف پہلے کی. منع کیا ہے؟ کہا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. بس یہ تعریف، مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. دوبارہ سے مناظرہ کے اندر اسئلہ ثلاثہ جو ہے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. منع، نقض، مواخذہ. ان میں سے جو بکثرت وارد ہوتا ہے وہ منع. نیز منع کا ایراد سہل ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کی تعریف اور منع کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ یہ منع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ منع کریں. منع طلب ہے دلیل کی مقدمہ معینہ پر. ذہن میں رکھیں اس کے دو اور نام، ایک مناقضہ اور دوسرا نقض تفصیلی. ایک مناقضہ اور دوسرا نقض تفصیلی. مناقضہ نقض کو نہیں کہتے، مناقضہ منع کو کہتے ہیں، اور نقض تفصیلی بھی اس کو کہتے ہیں. آگے چل کے جس نقص کا بیان آ رہا ہے اس کو نقض اجمالی. مطلق نقض بولیں گے تو نقض اجمالی، نقض تفصیلی بولیں گے تو منع، مناقضہ بولیں گے تو منع. اور نام رکھا جاتا ہے مناقضہ اور نقض تفصیلی. یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ ویسمى. شارح نے یسمى میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع بتا دیا. اس کا مرجع کیا ہے؟ کہا کہ ذالک الطلب. یہ جو طلب ہے نا، طلب الدلیل ہے، طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، اس طلب کو مناقضہ بھی کہا جاتا ہے، اس طلب کو نقض تفصیلی بھی کہا جاتا ہے. یہ طلب مناقضہ اور نقض تفصیلی بھی. غور کریں کہ یسمى میں ہوا کا مرجع طلب کیوں قرار دیا؟ منع بھی تو ہو سکتا ہے. وَيُسَمَّى الْمَنْعُ مُنَاقَضَةً وَنَقْضًا تَفْصِيلِيًّا. یسمى میں ہوا کا مرجع طلب قرار دیا، یسمى میں ہوا کا مرجع منع کیوں نہیں قرار دیا؟ بات سمجھے جی؟ یہ سوال، یہ خارجی سوال ہے. اس کا جواب سمجھو. اس کا جواب یہ کہ یسمى میں ہوا کا مرجع بنا ہے منع، تو منع کا اس سے پہلے کوئی نام مذکور نہیں ہوا. منع تو ہے لیکن منع کا کوئی اور نام مذکور نہیں ہوا. جب منع کا کوئی نام مذکور نہیں ہوا، اب یہ کہنا کہ یسمى نقضاً تفصیلیاً ایضاً، یہ جو ایضاً ہے اس کی وجہ واضح نہیں ہوئی. کیا کہا بھائی؟ اس کو نقض تفصیلی بھی کہا جاتا ہے. بھی ایضاً تو دال پر تکرار ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نام بھی پہلے مذکور ہوا. منع کا تو پہلے کوئی اور نام مذکور نہیں ہوا. یا ہوا؟ طلب دلیل کا ہوا کیا؟ منع. طلب دلیل کا نام مذکور ہوا منع. منع کا نام کوئی مذکور نہیں ہوا. بات سمجھے؟ تو اگر یسمى کا مرجع منع ہوتا تو اب ایضاً کی وجہ واضح نہ ہوتی. اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یسمى کا مرجع منع کے بجائے طلب کو قرار دیا تاکہ ایضاً کی وجہ واضح ہو. بات سمجھی؟ دوبارہ سمجھیے اس سوال کو. یہ سوال خارجی ہے، اس کو داخلی سوال بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی میں تقریر کروں گا. یہ سوال خارجی ہے کہ یسمى میں ہوا کا مرجع ذالک طلب بنایا. سوال ہے کہ یسمى میں ہوا کا مرجع ذالک طلب کیوں بنایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا یسمى میں ہوا کا مرجع منع کو بنا دیا جائے. یعنی یسمى المنع مناقضةً ونقضًا تفصیلیاً ایضاً، اس منع کا نام مناقضہ اور نقض تفصیلی بھی رکھا جاتا ہے. تو طلب کو کیوں بنایا؟ یہ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر طلب کے بجائے منع کو اس کا مرجع بنایا جاتا تو مسمى ہوتا منع، اسم ہوتا مناقضہ اور نقض تفصیلی.
ایزن دال پر تکرار ہے. جی. کہا منع کے یہ دو نام بھی ہیں. تو سوال یہ ہوگا کہ ایزن تو دال پر تکرار ہے, جی. یہ دو بھی ہیں تو اور کون سا ہے؟ جی. 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 منع کا تو کوئی اور نام پہلے مذکور نہیں ہوا. جی. یا ہوا؟ نہیں. تو لہٰذا ایزن کی وجہ واضح نہ ہوتی. جی. جی. برخلاف کس کے کہ ہوا کہ مرجع آپ کس کو بنا لیں؟ طلب کو بنا لیں. جی. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ اس طلب کے یہ دو نام بھی ہیں. بھائی یہ بھی ہے تو اور کون سا ہے؟ کہا وہ تو منع بیان کر دیا نا. جی. نہیں سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ یسمّا کا مرجع منع کو نہیں بنایا, طلب کو بنایا. جی. ٹھیک ہے, یہ خارجی سوال جواب ہم نے کیا. اور آپ اس کی داخلی سوال جواب کی تقریر بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ یسمّا مناقضۃً, اس کا نام مناقضہ اور نقض تفصیلی بھی رکھا جاتا ہے. جی. سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ یسمّا میں ہوا کہ مرجع منع ہے. جی. سمجھے بات؟ جی. اب ذالک طلب سے پہلے یہ تقریر ہوگی. جی. جی. جب ہم یسمّا پہ پہنچے جی. تو سوال ہے کہ یسمّا میں ہوا کہ مرجع بظاہر منع ہے. جی. تو اب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یسمّا المنع, یسمّا ذالک المنع مناقضۃً ونقضاً تفصیلیاً ایضاً. جی. جی. اس منع کا نام مناقضہ بھی ہے اور نقض تفصیلی بھی ہے. جی. سوال ہے کہ یسمّا ایضاً, اس کا نام یہ بھی ہے. سوال یہ کہ ایضاً دال پر تکرار ہے. جی. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ منع کا کوئی اور نام بھی ہو. جی. یسمّا المنع بہذا الاسم ایضاً, جی. منع کا یہ نام بھی ہے. مطلب منع کا یہ نام بھی ہے تو منع کا کوئی اور نام بھی ہے. جی. جی. تو منع کا کوئی اور نام کہاں مذکور ہوا؟ جی. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ سوال تو اس کے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. کہا ذالک الطلب. جی. بھئی یہ اعتراض تب ہوگا جبکہ ہم ضمیر کا مرجع منع کو بنائیں. ضمیر کا مرجع منع نہیں, ضمیر کا مرجع طلب ہے. طلب. جی. یہ طلب کے نام ہیں, منع کے یہ نام نہیں ہے. جی. جی. ٹھیک ہے. اور طلب کا ایک نام پہلے مذکور ہو چکا, منع. بات سمجھے؟ جی. تو اب یہ داخلی سوال جواب ہو جائے گا. جی. یعنی یسمّا پر اعتراض تھا کہ ہوا کہ مرجع بظاہر منع ہے, جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نام بھی ہے تو کوئی اور نام بھی ہے. جی. اور کوئی نام تو منع کا مذکور نہیں ہوا. جی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ذالک الطلب. جی. مرجع منع نہیں ہے, طلب ہے, اور طلب کا دوسرا نام پہلے مذکور ہو چکا یعنی منع. جی. بات سمجھے؟ مناقضہ اور نقض تفصیلی بھی. تو ایضاً وہی دال پر تکرار, جیسے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا, جیسا کہ نام رکھا جاتا ہے منع. یعنی اب یہ ایضاً دال پر تکرار ہے اور ایک نام پہلے منع مذکور ہوا, اب دوسرے نام جو ہے مناقضہ اور نقض تفصیلی مذکور. بات سمجھی؟ سوال یہ ہے, اب دیکھیں آپ نے منع کی تعریف میری زبانی بھی کئی بار سنی ہوگی. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المعلل. جی. ٹھیک ہے. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المعلل, معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی. ٹھیک ہے. اب اس کو مزید اختصار کے ساتھ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ منہ. جی. جی. یا من الدلیل. جی. جی. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ علی مقدمۃ معینۃ منہ من الدلیل. جی. 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 کہ دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی. جی. دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ, یہ تعریف کی جاتی ہے. جی. جی. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, مصنف نے کہا مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی. جی. معروف کے دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی. انہوں نے کیا کہا کہ مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی. جی. تو اب جو تعریف معروف ہے اس میں مقدمہ کی نسبت دلیل کی جانے, یعنی من الدلیل یا منہ. جی. جی. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدمہ کی دلیل کی جانب نسبت کیوں نہیں کی؟ سوال آپ سمجھے؟ یہ سوال شارح اس کا جواب دے رہے. شارح کہہ رہے اس سے وام پڑتا ہے, جی. بظاہر ایسے لگتا ہے. دیکھو نا, آپ نے کہا طلب الدلیل, دلیل کا مطالبہ, دلیل کا مطالبہ. جی. تو دلیل ہو گئی مطلوب. جی. جی. دلیل کیا ہو گئی؟ مطلوب. پھر آپ نے کہا کہ علی مقدمۃ معینۃ منہ من الدلیل. جی. دلیل کے مقدمہ معینہ پر
اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو دلیل مطلوب ہے نا جی یہ بعد میں جو دلیل ہے یہ بھی وہی ہے جی 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 یہ وہاں ہو سکتا ہے بظاہر یہ لگتا ہے جی جی طلب الدلیل یہ دلیل ہوگی مطلوب جی علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ جی دلیل کے مقدمہ معینہ پر بھئی یہ دلیل ایک ہی ہے جی جی دلیل ایک ہی ہے تو دلیل تو مطلوب ہے جی جی دلیل جو مطلوب ہے جی یعنی مانے اٹھ کر جو دلیل مانگ رہا ہے جی تو مانے کہہ رہا ہے کہ جو دلیل میں تم سے مانگ رہا ہوں اس کے مقدمہ معینہ پر دلیل پیش کرو جی جی حالانکہ ایسا نہیں ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو دلیل دی ہے جی اس کے مقدمہ معینہ پر دلیل پیش کرو جی جی تو طلب الدلیل یہ ہوگی دلیل مطلوب جی جی علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل یہ دلیل ہوگی دلیل معلل جی جی جو اس نے پیش کی ہے جی بات سمجھے جی جی حقیقت یہ ہے جی جی لیکن اس کا ظاہر وہم ڈالتا ہے کہ شاید جو دلیل وہ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اسی کے مقدمہ معینہ پر دلیل پیش کرو جی جی طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل جی جی یا من ہو جی جی یا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ جی جی یوں کہہ لو مطلب مقدمہ کی دلیل کی جانب نسبت کی جائے تو یہ وہم ہو سکتا ہے جی اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس وہم سے بچنے کے لیے کیا کہہ دیا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ جی جی کہ مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ مقدمہ تو دلیل کا ہی ہوتا ہے نا جی جی اس لیے اب یہاں دلیل کہنے کی حاجت نہیں تھی تاکہ خلاف مراد کا وہم نہ ہو بات آپ سمجھے ہو جی جی چھوڑا مقدمہ کی دلیل کی ضمیر کی جانب اضافت کو کیونکہ وہم ڈالتا ہے اس کا ظاہر ہے کہ مطلوب دلیل کا مطالبہ ہے اس دلیل مطلوب کے مقدمہ پر حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے بات آپ سمجھے ہو ٹھیک ہو گیا دوسری بات علی مقدمۃ معینۃ سوال معینہ مقدمہ کی تعیین کو کیوں شرط کیا جی جی اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں غور کرنا جو سائل ہے اس کا اعتراض کبھی مقدمہ معینہ پر ہوتا ہے اور کبھی ہوتا مقدمہ پر ہے لیکن لا علی تعین ہوتا ہے جی کبھی اس کا اعتراض مقدمہ معینہ پر ہوتا ہے اور کبھی ہوتا مقدمہ پر ہی ہے لیکن لا علی تعین ہوتا ہے یہ فرق ہے نقض اجمالی میں اور نقض تفصیلی میں نقض تفصیلی میں مقدمہ معین ہوتا ہے نقض اجمالی میں مقدمہ غیر معین ہوتا ہے تو اعلیٰ مقدمۃ معینہ کہہ کہ نقض اجمالی کو نکال وجہ ہے اب یہاں سے سمجھ لو کہ اجمالی اور تفصیلی ان کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ مقدمہ کی تفصیل ہے کہ ہمارا اعتراض کس مقدمہ پر ہے اجمالی میں یہ تفصیل نہیں ہوتی بات مبہم ہوتی ہے حاصل کلام سائل یہ ہوتا ہے بھئی کوئی مقدمہ خراب ہے کوئی خراب ہے یا اولا یا ثانیہ کون سا اب یہ تو غور کر کیوں اس لیے کہ یہاں پر یہ بات فاسد ہے یہاں پر حکم موجود ہے دلیل موجود نہیں ہے دلیل موجود ہے حکم موجود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اب تو غور کر کے خرابی کس میں ہے ابہام ہوتا ہے اس لیے اس کو اجمالی کہا جاتا ہے حالانکہ ہوتی اچھی خاصی اس میں تقریر ہے جو نقض تفصیلی ہے نا اس میں فقط آپ یہ کہتے ہو لا نسلم ذالک ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے جملہ اتنا بولتے ہو کہتے تفصیلی ہے وہاں پر اچھی خاصی تقریر کرتے ہو کہتے اجمالی ہے تو اجمال اور تفصیل کلام کی مقدار کے لحاظ سے نہیں ہے اجمال اور تفصیل کس لحاظ سے ہے اجمال اور تفصیل اس لحاظ سے ہے کہ جس میں مقدمہ معین وہ نقض تفصیلی جس میں مقدمہ غیر معین وہ نقض اجمالی بات سمجھے نہیں اور مقید کیا اس کو معینہ کے ساتھ تاکہ نہ وارد ہو نقض اجمالی تاکہ نہ وارد ہو نقض ساتھ نقض اجمالی کے تمہارے پاس یہ بات ٹھیک ہے میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں خرابی ہے بات سمجھے ایک اعتراض اس کا جواب اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ
کہ آپ نے کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، جی معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی سوال یہ ہے کہ کبھی مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ مقدمات پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے. جی جی کبھی مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ مقدمات پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے. جی جی کیسی؟ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ واجبۃ فی حلی النساء، جی یہ دعویٰ ہے، ذہن میں رکھنا، جی یہ دلیل نہیں ہے. جی الزکوٰۃ واجبۃ فی حلی النساء، یہ دعویٰ. جی دلیل لأنہ متناول النص، جی یہ کہ نص کی مشمولات سے، متناولات سے. جی اب آگے نص بیان کر دیں. وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَنَاوَلُ النَّص فَهُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ، جی جی نتیجہ کیا نکلے گا؟ إِنَّهُ جَائِزُ الْإِرَادَةِ. جی جی اب اس کو بنائیں گے صغرا اور کبرا. كُلُّ مَا هُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ فَهُوَ مراد، جی 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 نتیجہ نکلے گا إِنَّهُ مراد. جی سمجھے نہیں بات؟ جی جی یہ ہو گئی دلیل. جی یہ دلیل قیاس مرکب ہے. پہلے قیاس کا جو نتیجہ نکلے گا جی اس کو صغرا بنائیں گے دوسرے قیاس کا، اور کل ما ہوا جائز الارادہ فهو مراد، اس کو کبرا بنائیں گے. جی جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ غور کریں. یہ تو ہو گیا مستدل نے دلیل پیش کر دی. جی جی دعویٰ اس کا تھا کہ زکوٰۃ واجب فی حلی النساء. جی دلیل قیاس مرکب کے ساتھ پیش کی، دو قیاس وہ مرکب. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ لا نسلم انہ متناول النص، جی جی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ نص کی مشمولات سے. جی ولو سلم فلا نسلم ان كل ما هو متناول النص فهو جائز الارادہ. جی اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ نص کی مشمولات سے ہے، پھر ہم یہ نہیں مانتے کہ نص کا ہر مشمول جائز الارادہ ہے. جی چلے بھئی یہ بھی مان لیں. جی ہم یہ نہیں مانتے کہ ہر جائز الارادہ مراد بھی ہوتا ہے. جی جی سمجھی بات کو؟ جی. تو یہاں پر طلب الدلیل، یہ لا نسلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں ڈنڈے ماروں گا، میں نہیں مانوں گا، جی یہ مطلب نہیں ہوتا. جی یہ اصطلاح ہے. مطلب یہ ہوتا ہے بھئی آپ نے دلیل پیش نہیں کی جی تو دلیل پیش کیجیے. جی جی مناظر میں یہ نہیں ہوتا میں نہیں مانتا. وہ نہیں مانتا تو جا کے گھر بیٹھ یہاں پر کیا کرنے آیا تو. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. تو مناظرہ میں جب لا نسلم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بھئی میں بلا دلیل نہیں مانتا. جی جی ہمیں بات بلا دلیل تسلیم نہیں ہے. جی آپ دلیل پیش کریں. جی بات سمجھے؟ تو لہٰذا یہ لا نسلم کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تو دلیل پیش کرے کہ میں جب بھی نہیں مانوں گا، میں اٹھ گھر جا رہا ہوں، پھر تو مناظرہ نہ ہوا. جی جی بات سمجھے؟ تو یہاں پر طلب الدلیل علی مقدمات نہیں علی مقدمات ہے. جی تو تعریف آپ کی جامع نہ ہو. جی جی بات سمجھے؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اعتراض ذکر کیا. اصل اعتراض یہ ہے، اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی طرف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ آپ نے کہا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، دلیل کا مطالبہ مقدمہ معینہ پر. بات یہ ہے کہ بعض اوقات مقدمہ پر نہیں ہوتا، مقدمات پر ہوتا ہے، تو تعریف اس کو شامل نہیں ہے. آگے اس کی مثال پیش کریں. جی ٹھیک ہے. جواب بھی سمجھ لو. شاعر نے پھر آگے چل کے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ یہ منع نہیں ہے، یہ منوع ہے. جی جی یہ جو تم نے مثال پیش کی ہے نا، یہ ایک منع نہیں ہے، یہ کئی منع ہے. جی جی تو تعریف ایک کی ہوگی نا، جی متعدد کی تو نہیں ہوگی. جی بات سمجھے؟ مانا کہا گیا ہے منع وارد ہوتا ہے کبھی دلیل کے دونوں مقدموں پر تفصیلی طور پر. تفصیلی سے اشارہ کر دیا نقص اجمالی کو نکالنے کے لیے. جی جیسا کہ جب کہے معلل زکوٰۃ واجب ہے عورتوں کے زیورات میں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا دعویٰ، کیونکہ نص کی مشمولات سے ہے. اب وہ نص کون سی؟ اور وہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، ادا کرو تمہارے مالوں کی زکوٰۃ. تو اب یہ ہو گیا صغرا، لأنہ متناول النص، لأن حلی النساء متناول النص وکل ما هو متناول النص فهو جائز الارادہ. ہر وہ جو نص کے مشمولات سے ہو وہ جائز الارادہ ہے، یعنی وہ نص سے مراد ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فحلی النساء جائز الارادہ. اب اس کو صغرا بنائیں گے. کبرا کیا بنے گا؟ ہر وہ جو جائز ارادہ ہے وہ مراد ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فحلی النساء مراد من هذا النص. اس نص سے
کس سے؟ ادو زکات اموالکم، اس سے مراد ہے. بات سمجھے؟ نتیجہ دے گا کہ محل نزاع یا حلی النساء مراد ہے. اب اٹھا کون؟ سائل. اس نے کیا کہا؟ سائل کہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ محل نزاع متناول النص ہے، نص کے مشمولات سے. نص نے کہا ادو زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات ادا کرو. تو مال کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ جو زیور کو شامل نہیں ہے. اب تم اگر مال کی تعریف کرو کہ ما یمیل الیہ اتباع و یمکن ان یدخر لوقت الحاجت، جس کی جانب طبیعتوں کو میلان ہو اور اس کو وقت حاجت کے لیے اس کا ذخیرہ کرنا ممکن ہو، یہ تعریف تم نے کی ہے نا، نص میں وارد تو نہیں ہوئی. اس نے تعریف مال کی ایسی کر دی جو زیورات کو شامل نہیں ہوئی. مثلا نے کہا مال وہ ہے کہ جس سے مقصود لین دین ہو اور جو نا اپنے تمول میں اضافہ وغیرہ وغیرہ، اور زیورات جو ہیں وہ اس سے تو فقط تزین مقصود ہوتا ہے، بناؤ سگار مقصود ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ مال کی تعریف میں اس کو شامل ہی نہیں مانتا. ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف تم نے کی ہے، یہ کوئی نص وارد نہیں ہوئی کہ جو مال ہے اس کی تعریف یہ ہے. ہم نہیں مانتے کہ محل نظام متناول النص ہے. اچھا چلے مان لیا. اور اگر مان لیا ہم اس کو نہیں مانتے ہم کہ ہر متناول النص جائز الارادہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نص اس کو شامل ہو لیکن کوئی اس کا مخرج موجود ہو، اس کو نکال دے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. ٹھیک ہے، یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے شامل ہے کہ اس کے ساتھ نکاح بالمشرکات کو بھی شامل ہے. لیکن وہاں جو فرمایا کہ بلا وہ مشرکات سے اور مشرکین سے آپ نکاح نہ کرو. بات سمجھے نہیں؟ اور جب یہ فرمایا تو اب اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ متناول النص ہے لیکن جائز الارادہ نہیں. بات سمجھے؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم نہیں تسلیم کرتے کہ ہر متناول النص جائز الارادہ ہے. اور اگر ہم تسلیم کر لیں اس کو، بھئی ہم نے مان لیا جائز الارادہ ہے. جائز الارادہ ہونا اور بات ہے اور مراد ہونا اور بات ہے. کیونکہ مراد ہے متعین الارادہ، جائز الارادہ اور چیز ہے، متعین الارادہ اور چیز ہے. جواز میں اور تعین میں فرق ہے. لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے ہر جائز الارادہ مراد ہے. بات سمجھو؟ تو یہ یہاں تک تقریر اعتراض. اب شارح جواب دے رہے اور نہیں مخفی ہوگا تم پر، لا یذهب علیک یعنی لا یخفی علیک. سمجھے نا؟ نہیں مخفی تم پر ہے کہ یہ کئی منع ہیں نہ کہ ایک منع. تو حق وہ ہے جسے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مصنف قدس سرہ نے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ذکر کیا. توجہ ہے. ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو منوع کثیرہ ہیں یہ کبھی یوں ہوتا ہے جیسے یہاں وارد کیے گئے. یہ مان لیں تو یہ نہیں مانتے، یہ مان لیں تو یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ ایک اسلوب یہ ہے. دوسرا اسلوب ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ متناول النص ہے، اور یہ بھی تسلیم نہیں کہ ہر متناول النص جائز الارادہ ہے. یہ بھی تسلیم نہیں کہ جو جائز الارادہ وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی منوع کثیرہ ہے لیکن اسلوب بدل گیا ہے. یعنی پچھلا بر تقدیر تسلیم کر کے اگلا منع نہیں وارد کیا، بلکہ کیا کہا؟ یہ بھی تسلیم نہیں ہے اور یہ بھی تسلیم نہیں ہے اور یہ بھی تسلیم نہیں ہے. ہمیں تینوں مقدمات تسلیم نہیں. بات سمجھے؟ لیکن مناظرین کے اسلوب میں عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ میں تسلیم نہیں ہے، یہ مان لیں تو یہ تسلیم نہیں. چونکہ اسلوب گفتگو بالعموم یوں ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے مثال اس کی پیش کی. ورنہ منع اس انداز میں وارد ہوتا ہے، یہ بھی تسلیم نہیں ہے، یہ بھی تسلیم نہیں ہے، یہ بھی تسلیم نہیں ہے. بات سمجھے؟